الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس میں آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سماعت فرمائی۔ کل کے درس میں 1 اور 2 نمبر کی آیت ہم نے ذکر کی تھی۔ آج کے درس میں ہم نے آیت نمبر 3 کو لیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے وہ ہم سن لیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور خون کو، والدم اور خون کو۔ اب یہاں پہ جو میتہ کا لفظ آیا المیتۃ، تو میتتوں سے مراد وہ ہے جو جانور اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اب وہ اپنی طبعی موت مر جاتا ہے، وہ مردہ ہو گیا، اب اس کے اندر جان باقی نہیں رہی۔ اللہ رب العالمین نے یہ حرام کیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اسے کیونکہ ذبح نہیں کیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد میں جو اس کے خون میں جو نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد میں وہ اثرات نکل جاتے ہیں، وہ پھر آپ کو، آپ کے بدن کو اور آپ کے دین کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر میتہ کا لفظ استعمال کیا کہ مردار تمہارے اوپر حرام ہے، والدم اور خون۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب، مردار اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، لیکن مچھلی کو ہم مردہ بھی رہتی ہے تو کھا لیتے ہیں۔ مچھلی، مری ہوئی بھی مچھلی اگر ہم کو ملتی ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، کیا اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ یہ جو دریا ہے، دریا کا پانی پاک ہے، دریا کا پانی پاک ہے۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور دریا میں آپ سفر کر رہے ہوں تو آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اس پانی کو وضو کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر کشتی میں آپ چل رہے ہو، مردہ مچھلی اس کے اوپر آپ کو تیرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جہاز میں چل رہے ہو آپ، مردہ مچھلی آپ کو تیرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، آپ اس کو لے لو، والحل میتۃ، اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 1118 میں ذکر کیا ہے کہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والطحال، کہ یہاں پر جو دوسری چیز آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے وہ میتہ اور دم، پہلی چیز میتہ یعنی مردار آپ کے اوپر حرام ہے،
اور دم آپ کے اوپر، خون آپ کے اوپر حرام ہے۔ تو اس میں دو چیزیں، ایک کلیجی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ خون ہوتا ہے، تلی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ خون ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، دو مردار حلال ہیں۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجُرَادُ وَالْحُوتُ، کہ یہ جو دو مردے ہیں اس میں ایک ٹڈی، ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے ٹڈیوں کا ذکر سنا ہوگا کہ وہ کہاں سے نکل کر کہاں جا رہی تھیں، اور ان کا دل بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اس زمانے میں، اس وقت میں کسی نے شاید سوال بھی کیا تھا، تو اس زمانے میں پھر ہم نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ٹڈی کو حلال کیا ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ اور دوسرا مردار کیا ہے کہ اگر ٹڈی مر بھی گئی تو آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ اسی طرح اگر مچھلی بھی مر گئی ہے، مچھلی اگر مر گئی ہے تو اس مچھلی کو بھی آپ کھا سکتے ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو گویا جو قرآن پاک میں یہ ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستثنا کر دیا، الگ کر دیا کہ بھائی یہ چیزیں ایسی ایسی ہیں کہ آپ ان کو کھا سکتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور دو خون، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، تلی اور کلیجی، تلی اور کلیجی آدمی استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پر مردار خون سے مراد وہ خون ہے کہ آپ نے ذبح کیا جانور، ذبح کرنے کے بعد میں جو خون بہا، جو خون بہا اب وہ جم گیا ایک جگہ میں، اب آپ چاہو کہ اس کو بہترین تل کر کے کھاؤ تو اللہ رب العالمین نے اس کو آپ کے اوپر حرام قرار دیا ہے، آپ کھا نہیں سکتے۔ ایک صحابی رسول ذکر کرتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں، یہ ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ میں مذکور ہیں۔ اب میں اتنی تفصیل لے کر آپ کے ساتھ میں چلوں تو پتہ چلا کہ ایک ہی آیت پر درس 3-4 دن چلے، اسی لیے میں مختصراً آپ کے سامنے ان چیزوں کو ذکر کر دیتا ہوں جو چیزیں معلومات کے حساب سے ہمارے لیے ضروری ہیں، معلومات کے حساب سے ہمارے لیے ضروری ہیں، ان چیزوں کو ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ تو صحابی رسول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا کہ جائیے اللہ کے دین کا پیغام ان تک کہ آپ کو پہنچانا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے ان کو دعوت دی اللہ کے دین کی طرف، انہوں نے مانا نہیں۔ اب ایک مرتبہ آئے اور کسی جانور کو ذبح کیا ہوا تھا۔ اب زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ ذبح کرنے کے بعد میں جو خون آتا تھا اس کو بھی پی لیا کرتے تھے، تو وہ خون پیالے میں رکھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ آئیے بیٹھیے، لیجیے صاحب۔ تو صحابی رسول نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اس کی پاداش میں ان صحابی رسول کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا کہ ان کو جب پیاس لگی تو کسی نے ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا، ایک گلاس نہیں دیا، حلق میں کانٹے پڑنے لگے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اتنی زیادہ شدت محسوس ہوئی کہ ان کا دم گھٹنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے میں بے ہوش ہوا تو مجھے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہترین مجھے پانی پیش کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا، میں نے کھایا اور پیا، اور پھر اس کے بعد میں مجھے ہوش آیا تو انہوں نے پھر میرے سامنے ذکر کیا کہ یار ہمارے ہی لوگوں کا، ہمارے بیچ کا آدمی ہے، ہمارے بیچ کا آدمی ہے، اس کی ہم مہمان نوازی کریں گے۔ اتنے دنوں سے جو ساتھ میں تھے ان کو مہمان نوازی کی نہیں سوجی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے، ایک معجزہ ہو گیا ان کے سامنے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک کرامت ہو گئی کہ ایک آدمی جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا، وہ پھر زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے ذکر کیا اللہ رب العالمین نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد پھر مجھے کبھی ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ مجھے پیاس لگی ہو، مجھے شدت کی پیاس لگی ہو، ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ انہوں نے پیش کیا تو میں نے انکار کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ تو یہ دو چیزوں کا ذکر، مردار اور خون۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا، سور کا گوشت،
یہاں پر تعبیر جو قرآن کی ہے، قربان جائیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی تعبیر سے پیش کیا ہے کہ گویا اس کا ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام. کتنا لطیف اشارہ ہے کہ سور کا گوشت بھی آپ کے اوپر حرام. ظاہر سی بات ہے کہ گوشت میں لگی ہوئی چربی بھی آپ کے لیے حرام. اب وہ چربی کیڈبری میں آ جائے، ڈیری ملک میں آ جائے، کٹ کیٹ میں آ جائے اور دوسری ایسی چیزوں میں آ جائے تو کیا وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گی؟ تو ذرا کسی چیز کے استعمال کے پہلے یہ دیکھ لیں، اور یہ ٹوٹلی ڈرائی فروٹ کے شکار نہ ہو جائیں آپ. یہ آپ کے سامنے جو کھانے پکوان تیار کر کے آ جا رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ریڈی ہے صاحب، یہ ڈونٹ لے لیجئے، یہ فلانی چیز لے لیجئے، یہ ام کی چیز لے لیجئے. اب آپ کو گھر جا کر کے روٹی پکا کر کھانے کی ضرورت نہیں. نیچرل جو فوڈ ہے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو غذائیں دی ہیں، یہ چاول، روٹی، دال، لہسن، ادرک اور ساری چیزیں، ان کو آپ بہترین گھر میں پکا کر کے کھائیں تو انشاءاللہ آپ جو بیماریوں کا شکار ہیں ان بیماریوں سے بھی آپ کو نجات مل سکتی ہے. کیونکہ شیطان نے یہ کیا کہ آپ کو عادی بنا دیا ان ساری چیزوں کا. اب آپ ان چیزوں کے عادی ہو گئے اور خوگر ہو گئے ان چیزوں کے، اور ان چیزوں کو آپ استعمال کرنے لگے، وہ آپ کی باڈی میں جو ضرورت تھی ان ضرورتوں کو وہ فوراً مار دے رہی. بھائی آپ نے کچھ تھوڑا لیا اور آپ کی بھوک مر گئی، اب آپ کھانے کی اچھا آپ کے جو مر گئی، اب آپ کھانا نہیں کھائیں گے. اس طرح سے آپ اپنے جسم کو ہلاک کریں گے، آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچائیں گے. اس کے بارے میں بھی آپ کو اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ خنزیر کا گوشت بھی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سور کا نام مسجد میں بیٹھ کر کے لے رہے ہو آپ. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا ہے، اور مسئلہ بیان کیا ہے. تو ہم اگر اس کا نام لے کر کے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو خنزیر کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ خنزیر کیا ہے، وہ سمجھ رہے ہوں گے بیچارے کہ کوئی جانور ہے جو حلال ہے، یا کوئی پرندہ ہے جو حلال ہے، ہریل کی طرح، فاختہ کی طرح کوئی پرندہ ہوگا. اسی لیے ان کے سامنے واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ خنزیر سور کو کہتے ہیں. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ تم پر مردار حرام کیا گیا، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. یعنی اللہ رب العالمین کا نام لے کر کسی اور کا نام نہ لے کر کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کسی کے چڑھاوے میں اس کو پیش کیا گیا ہو، گرچہ اس کو ذبح کیا گیا ہے اور اس میں اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا گیا، تو وہ آپ کے اوپر حرام ہے، گرچہ وہ حلال جانور کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے والمنخنقۃ، کہ یا وہ جو گلا گھٹ کر، جس کا گلا گھوٹ دیا گیا ہو یا اس کا گلا گھٹ گیا ہو. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر کے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جس کا گلا گھٹ جائے، خواہ کسی نے آمدن گلا گھوٹ کر اس کو مروڑ ڈالا ہو، مروڑ دیا ہو، جس کو کیا بولتے ہیں، جھٹکے کا ہی بولتے ہیں نا، نہیں جھٹکے کا کاٹ کے بولتے ہیں. یہ گردن مروڑ کر اس کو ہلاک کر دیا گیا ہو، گلا گھٹ گیا ہو اس کا، یا خود اس کا از خود گلا گھٹ گیا ہو کہ کوئی جانور رسی میں بندھا ہوا تھا، اب وہ بھاگا، روڈ کے پاس میں تھا، رسی ٹائٹ تھی، کوئی گاڑی آئی، ہارن بجایا تو وہ بدک کر بھاگا، اس کی وجہ سے اس کا گلے کی رسی اس کی ٹائٹ ہو گئی اور اسی میں اس کا دم نکل گیا. تو ایسی صورت میں بھی وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا. تو اس کو ذکر کیا کہ آج خود اس کا گلا گھٹ گیا ہو، مثلا اپنے کھوٹے میں بندھا ہوا ہو اور بھاگنے لگا ہو، پھندا گلے میں آ پڑا اور اس کے کھچاؤ کی وجہ سے وہ مر گیا، تو وہ بھی آپ کے اوپر حرام ہے.
والموقوذۃ، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ جانور جو چوٹ کھا کر کے گری. تو موقوذتوں کی تشریح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جس جانور کو کسی نے ضرب لگائی لکڑی وغیرہ یا ایسی چیز سے جو دھاردار نہیں اور اسی سے وہ مر گیا. لکڑی سے مار دیا اس نے، مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا، اب وہ مر گیا. اب آدمی یہ کہے کہ میں نے اللہ کا نام لیا تھا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر اس کو مارا تھا، تو اب یہ حلال ہو گیا؟ تو نہیں. لکڑی سے بندی مار کے آپ نے اگر اس کو جان سے مارا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جانور کو لٹ سے مارتے اور پھر کھاتے تھے. قرآن کریم نے ایسے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5486. اس میں ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میراث سے شکار کھیلتا ہوں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تو اسے پھینکے اور وہ جانور کو زخم لگائے تو کھا سکتا ہے. جو تو نے پھینکا، جیسے ایک برچھی جیسا کوئی بھالا، آپ مان لیجئے بھالا برچھی اس طرح کا کوئی اوزار کہ وہ پھینک کر کے مار کر اس کو شکار کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تو نے بسم اللہ کہہ کر کے اس کو پھینکا اور اس سے خون نکل گیا تو تو اس کو کھا سکتا ہے. اور اگر چوڑائی کی طرف سے لگے، بندی مار لگی، خون اس سے نہیں نکلا، تو ایسی صورت میں وہ جانور لٹھ مارے ہوئے کے حکم میں آئے گا، تم اسے نہ کھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع کر دیا. گویا آدمی نے شکار کیا، شکار کرنے کے بعد میں جانور سے خون نکلا. اب اسی طرح سے وہ جو بندوق وغیرہ سے لوگ شکار کرتے ہیں، انہوں نے شکار کیا اور جانور کا خون نکلا، اس کی دھمک سے مرا، خون نہیں نکلا ہے تو وہ نہیں کھا سکتا. لیکن اگر وہ زندہ پکڑ لیا، اس نے زندہ موجود ہے، شکار کیا، زندہ موجود ہے وہ، اور اس نے اس کو ذبح کر لیا، تب وہ اس کے لیے پھر حلال ہے، وہ لٹھ مارے ہوئے کے حکم میں نہیں آئے گا. اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے والمتردیۃ، یا جو بلندی سے گر جائے، بلندی سے گر کر کے وہ ہلاک ہوا ہو. تو اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو پہاڑی یا کسی بلند جگہ سے گر کر مر گیا ہو، کوئی جانور چڑھ رہا تھا پہاڑی میں، اب وہ چڑھا، اس کا پیر پھسلا، بلندی سے وہ گر گیا اور اس کی وجہ سے اس کا سینہ پھٹ گیا یا پھر اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا، تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جانور بھی حرام ہے. قتادہ فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر ذکر کرتے ہیں کہ قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جانور ایسے ہی کنویں میں گر جائے، یہ تو پہاڑی سے گرنے کا ذکر ہے، لیکن ایک تفسیر قتادہ نے اس میں ایک ایکسٹرا بڑھائی، وہ یہ کہ اگر وہ جانور کنویں میں گر جائے اور کنویں میں بھی گر کر کے وہ جانور ہلاک ہو جائے تو وہ جانور بھی آپ کے اوپر حرام ہے، وہ حلال نہیں ہوگا. ون نتیحۃ، اور نتیحہ کہ جو ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو. نتیحتوں کا معنی یہ کہ ایک جانور دوسرے جانور سے لڑ رہا ہے، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ جانور جسے دوسرا جانور سینگ وغیرہ سے ٹکر لگائے اور وہ اس صدمے سے مر جائے، گو وہ زخمی بھی ہوا ہو اور خون بھی نکلا ہو، بلکہ حال یہ ہو کہ اس نے سینگ مارا تو ٹھیک ذبح کی جگہ پر اس کا وہ سینگ لگا اور پھر وہاں سے خون بھی نکلا، تب بھی وہ آپ کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہوگا. وما اکل السبع، اور یہ بیان کیا گیا کہ جس کو درندے پھاڑ کھائیں یا کسی جانور کو شیر نے شکار کر لیا ہے
تو یہ مسئلہ یا پھر لوگ اس زمانے میں کتے پالا کرتے تھے جو ان کے لیے شکار کیا کرتے تھے. اب آپ کے کتے نے آپ کے لیے اس کسی جانور کو پکڑا اور اس کو اس نے ختم نہیں کیا ہے اور پکڑ کر آپ کے پاس میں لا کر کے دیا. اب وہ زندہ موجود ہے, آپ اس کو ذبح کرو آپ, اور ذبح کرنے کے بعد میں آپ اس کو کھا سکتے ہو. جیسے آپ کے گھروں میں مرغیاں ہیں, کتے ویسے ہی گھومتے رہتے ہیں, کسی مرغی کو کسی کتے نے پکڑ لیا. اب مولانا صاحب اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اگر مرغی زندہ ہے, آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. اسی کو ذکر کیا گیا کہ الا ما زکیتم, کے سوائے اس کے جس کو تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو, پاک صاف اس کو کر لیا ہو. وما ذبح علی النصب, اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ آپ کے اوپر حرام ہے. کسی آستانے پر ذبح کیا گیا وہ آپ کے اوپر حرام ہے. نیز یہ بھی کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. وہ فال نکالا کرتے تھے, ایک تیر نکالا کرتے تھے, اس میں کچھ لکھا ہوا ہے, کسی دوسرے تیر میں کچھ لکھا ہوا ہے, تیسرا تیر خالی پڑا ہوا ہے. اس سلسلے میں بھی لمبی بحث حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. ہم اس کو ذکر زیادہ مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ پاسوں کے ذریعے سے آپ اپنی قسمت کو معلوم نہ کریں. ذالکم فسق, یہ سب افعال فسق ہیں. اب یہاں پہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, کہ کافروں کو تمہارے دین کی جانب سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جیسا وہ چاہتے ہیں یا جیسا وہ کرتے ہیں اس کو تم نے صحیح قرار نہیں دیا, اس کو تم نہیں کر رہے ہو. آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی, تو لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اب یہ سمجھ لیجئے آپ کہ کبھی اب یہاں پر دوسرا معاملہ بھی آ جائے تو آپ کافر سے کیسے ڈر سکتے ہو جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, غیر اللہ کا خوف اس کے دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. کسی نبی کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایسی آیت نازل نہیں فرمائی کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اگر کوئی کہیں پر پائے, میری رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی ہے, اگر کوئی کہیں پر پائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یا یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہو کہ یوسف آج ہم نے اپنے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا, ایسی کوئی آیت موجود ہو یا ایسے کوئی دلائل موجود ہوں تو وہ براہ کرم ہمیں بتائے. یہ آیت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے ذکر کیا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم خوشی کا دن منا لیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دو خوشی کے دنوں میں نازل ہوئی ہے, ایک جمعے کے دن شام کے وقت میں اور دوسرا عرفہ کا دن, عرفہ کے میدان میں اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے. اور یہ وقوف عرفہ ارکان حج میں سے کہ آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا عرفہ کا وقوف نہیں ہوگا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو عید کے دن, تم عید کا دن اس کو بنا کیا لیتے, یہ خود دو عید کے دن ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے اور وہ ہمیشہ عرفہ کا دن ہمیشہ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو رضیت لکم الاسلام دینا, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے
کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کو ذکر کر کے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اس کو ذکر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے اس بات یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے سفر کر رہا ہو اسے شریعت کی رخصتوں میں سے کوئی رخصت حاصل نہیں، اسی لیے کہ رخصتیں گناہوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ جا رہے ہو گناہ کے کام کرنے کے لیے اور دلیل لا رہے ہو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کی، آپ جا رہے ہو غیر اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کام کی طرف، آپ جا رہے ہو اس چیز کی طرف جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اسی میں آپ نے پچھلے اس میں پڑھا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جا رہے ہو عدوان اور سرکشی کے کام میں مدد کی طرف، اور پھر وہاں پر آپ حالت اضطرار کا بہانہ کرو، حالت اضطرار کو لے کر آؤ، تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اسے شریعت کی رخصتوں میں سے کوئی رخصت حاصل نہیں، اسی لیے کہ رخصتیں گناہوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اس میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو تفصیل کے ساتھ میں ساری باتیں مل جائیں گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جو ایک ایک چیزیں ہم آپ کے سامنے لا کر کے ذکر کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم پوری تفسیر آپ کے سامنے لا کر کے ذکر نہیں کر سکتے، ہم کچھ خاص چیزیں جس سے آپ کو اسلام، اس کی روح آپ کو سمجھ میں آ جائے، اضطرار کی کیفیت کس آدمی پر کس حد تک ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، تب ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ چیزیں آپ کے سامنے لا کر کے ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اضطرار کی حیثیت میں کی کیفیت میں آدمی کہاں سے کس حد تک کیسے جا سکتا ہے اور کس حد تک نہیں جا سکتا۔ اتنی ہم نے اختصار کے ساتھ میں مختصر باتیں ذکر کی ہیں، لیکن یہ ایک ہی آیت جو آپ کے سامنے آیت نمبر 3 ذکر کی گئی، اسی میں ہمارا وقت ہو چکا، اسی لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے، اور درس اسی طرح سے مدلل انداز میں محقق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی بات جو ہم آپ کے سامنے، چاہے طاغوت کے سلسلے میں ہو یا کسی بھی سلسلے میں، جو بھی بات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے بغیر دلیل کے بات پیش نہیں کریں گے، دلیل کے ساتھ میں وہ بات ہوگی۔ آپ دلیل کو چاہو جہاں چاہو، جس کسوٹی میں چاہو لے جا کر پرکھ لو، جہاں چاہو آپ جا کر کے اس کتاب میں اس حوالے پر اس بات کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔